اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300426227 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں ناانصافی اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والا بنا دے۔ ناظرین اکرام، ہمارے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، سول پٹیشن نمبر 1133L/2016۔ آنریبل جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کیس کو سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نقوی صاحب بھی شامل تھے۔ اس کیس میں جو میٹر ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اس کیس میں۔ جو پٹیشنر ہے سپریم کورٹ میں آیا ہوا، اس نے ایک سول سوٹ دعویٰ دائر کیا، سول دعویٰ دائر کیا ڈکلریشن کا، استقرار حد کا، اور ساتھ اس نے تمیل مختص کی بھی استدعا کی کہ جناب ایک ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا تھا، اس کی تمیل مختص بھی کی جائے۔ اب ٹرائل کورٹ نے، سول کورٹ نے کیا کیا، ڈکلریشن کی حد تک تو اس دعوے کو ڈگری کر دیا، لیکن جو اس کا اسپیسیفک پرفارمنس کی بات تھی کہ اس ایگریمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، وہ آنریبل جو ہے لرنڈ ٹرائل کورٹ اس نے ڈکلائن کر دی، نہیں مانی اس کو۔ اس سے ایک انہوں نے اپیل دائر کی مخالف پارٹی نے، جس کو قبول کر لیا گیا۔ سول کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس ایپیلیٹ کورٹ میں، فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ میں، وہ بھی سیٹ اسائیڈ ہو گئی، اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، جو پہلے پلینٹف کے حق میں ہوئی تھی۔ اب جو پلینٹف تھا، جو پٹیشنر ہے سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، اس نے سول ریویژن ہائی کورٹ میں دائر کی، وہ بھی ڈسمس ہو گئی۔ اب پٹیشنر جو ہے، وہی پلینٹف جو ہے، وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے۔ تو اس کا ٹائٹل ہے راؤ عبد الرحمان ڈیزیز تھرو لیگل ہیئرز ورسز محمد افضل ڈیزیز تھرو لیگل ہیئرز اینڈ ادرس۔ میں اب آپ کو دوبارہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہ راؤ عبد الرحمان کے جو وارثان ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ استقرار حق کیا کہ جناب دعویٰ استقرار حق کو، طویل مختص کو، اسپیسیفک پرفارمنس کو، اس میں سے دعویٰ استقرار ہے ڈکلریشن تو مان لیا ٹرائل کورٹ نے، لیکن اسپیسیفک پرفارمنس کی حد تک انہوں نے نہیں مانا، ڈکلائن کر دیا۔ اب جو ڈکلریشن ہوا تھا اس کے بھی خلاف جو ہے نا، دوسری پارٹی جو تھی محمد افضل ڈیزیز وغیرہ، وہ فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ پہ کی، انہوں نے وہ ڈگری جو کی تھی، ڈکلریشن کی، وہ بھی سیٹ اسائیڈ کر دی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو راؤ عبد الرحمان تھا، جس نے وہ دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، جو اب سپریم کورٹ میں آیا، اس نے ہائی کورٹ میں سول ریویژن دائر کی، ہائی کورٹ نے بھی اس کی سول ریویژن جو ہے وہ کر دی ختم، یعنی کہ اس کے حق میں نہیں کی، اس کے خلاف کر دی، ڈسمس ہو گئی۔ اب یہاں پر جو ایشو پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کریں گے۔
नाज़रीन कराम, इसमें जो इशू पैदा हुआ है वो ये है कि whether a contract for sale of immovable property itself create any interest in or charge on such property, कि क्या जो immovable property है, immovable property लैंड है, बिल्डिंग है, फिक्स फिक्स चीज़ जो होती है जिसे मूव ना किया जा सके, बिल्डिंग है आपकी प्रॉपर्टी, उसका जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्रिएट एनी इंटरेस्ट, क्या ये कोई इंटरेस्ट पैदा करता है, और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी पे जिस बंदे ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का मुआहदा किया होता है, उसका कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट पैदा होता है कि जी मैंने अगर एक प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया किसी के साथ कि जनाब ये प्रॉपर्टी मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरा उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पैदा होगा या नहीं होगा, कोई उसके ऊपर मेरा कोई हक पैदा होगा या नहीं होगा। आप इसको हक समझ लें, इंटरेस्ट को। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस इशू में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 1882 का जो सेक्शन 54 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, means the transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promise which is made in case of tangible immovable property of the value of 100 rupees and upward, or in case of real or other intangible thing, can be made only by a registered instrument with further rider that a contract for the sale of immovable property, the contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties, but it does not of itself create an interest in charge on such property. इसमें जनाब ये कहा गया है कि a contract for sale of immovable property can take place on terms settled between the parties, but it does not itself create any interest in or charge on such property. अगर आप से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैन टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, वो जो आपस में पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो सेटल हुई होंगी कि तुम इतने पैसे दोगे, मैं उतना पैसे तुम्हें दूंगा, अभी वो हुआ नहीं है मामला मुकम्मल, तो इससे कोई हक पैदा उसका नहीं होगा जिसने वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे। A contract for sale of immovable property can take place on terms settled between the parties, but it does not itself create any interest in or charge on such property. तो जनाब बात ये साबित हुई इस दावे में कि अगर किसी ने किसी के साथ कोई मुआहदा किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का, प्लॉट का, ज़मीन का, तो उसमें क्या होगा, वो जो टर्म्स उन्होंने की आपस में तय लेन देन की, उनके ऊपर तो अमल दरामद करवाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर हक कभी पैदा नहीं होगा जिसने कुछ पैसे थोड़े बहुत दिए होंगे, या तो पूरी की पूरी पेमेंट हो चुकी हो तब कोई ना दे तो वो और बात है, लेकिन अगर पूरी पेमेंट भी ना हुई हो, अभी सेटल डाउन नहीं हुआ मामला, क्या कहा गया जनाब, can be made only by a registered instrument with further rider that a contract for the sale or removal property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties,
ان جو آپس میں ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت انہوں نے آپس میں وہ جو اموول پراپرٹی کا لین دین کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر تو عمل درآمد کریں، لیکن پراپرٹی کے اوپر کوئی حق پیدا نہیں ہوتا اس وقت جب ابھی ان کا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہ ہوا ہو۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس حوالے سے کہ یہ کیس لا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، نریٹ کیا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 54 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔